عبدالسلام بالی حفظہ اللہ عالم عرب کے ایک محقق، عالم اور روحانی معالج ہیں۔ وہ اپنی کتاب کے اندر لکھتے ہیں کہ ایک واقعہ ایک بندے نے ہمیں بتایا آ کے کہ ایک کوئی مداری والا یا کوئی میجک مین چوک میں کھڑا ہے، قرآن مجید کو وہ دھاگے سے پکڑ کے لٹکا رہا ہے، سورہ یاسین کو کہ قرآن مجید کو، اس کو حکم کرتا ہے دائیں ہو جا، دائیں ہو جاتا ہے قرآن پاک، کہتا ہے بائیں ہو جا، بائیں ہو جاتا ہے، اوپر ہو جا، اوپر ہو جاتا ہے، یعنی جدھر وہ کہتا ہے نا اس طرح۔ تو لوگ بڑے حیران ہیں، یہ قرآن تو ہمیں پتہ چلا، ہم نے ظاہر ہے اپنی جو ہے غیرت ہماری جاگی، ہم نے کہا قرآن مجید کے ساتھ ایسا؟ وہ کہتے ہیں میں سمجھ کے کیا معاملہ ہے، یہ جادوگر ہے، شیاطین سے مدد لے رہا ہے، قرآن حدیث کی گستاخی جو ہے وہ پھیلا رہا ہے۔ انہوں نے کچھ بندے جو ہیں وہ بتاتے ہیں کہ ساتھی تھے ان کے، کچھ بندے لے کر گئے چاروں کونوں پہ، ایک جو ہے نا ایک بندہ کھڑا کیا، ایک کو کہا تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، آیت الکرسی، سورہ فاتحہ، آخری یہ 4 قل، یہ سائڈوں پہ کھڑے ہو کر پڑھتے رہو تھوڑی سی آواز کے ساتھ۔ خیر اس کو آ کے درمیان میں خود چیلنج کرنے لگ گئے کہ اب کر کے دکھا۔ لوگ ادھر ہی کھڑے تھے، عوام اکٹھی تھی، اب الحمدللہ وہ ذلیل ہوا، نہ کر سکا، اب وہ نہیں کر سکا۔ کیوں؟ قرآن جب پڑھا گیا چاروں کونوں پہ تو الحمدللہ آواز قرآن کی جب پھیلی تو فرشتوں کو کھینچتی ہے یہ آواز۔ شیاطین تو قرآن مجید کے سامنے جو ہے دم دبا کے بھاگ جاتے ہیں، فرشتے جب آتے ہیں فرشتوں کی آمد کی وجہ سے وہ بھاگ جاتے ہیں، فرشتوں سے ڈر کے، فرشتے ان کو مار کے بھگا دیتے ہیں۔ اب الحمدللہ عوام نے دیکھا، عوام کو پھر سمجھایا، دعوت ان کو دی کہ یہ اللہ کے بندوں قرآن و حدیث پڑھو، پڑھاؤ، غور کرو، یہ دیکھو یہ حقیقت ہے۔ تو خیر قرآن و حدیث کو چھوڑنے کا جو ہے نتیجہ آج بھی جو بھی معاملات ہیں، میڈیکلی بیماریاں ہیں جی، وہ بھی جنات شیاطین کی ہی، بلکہ اپنے اعمال کی پکڑ میں کہوں گا اس کو، ٹھیک ہے۔ جنات شیاطین اللہ نے اگر مسلط کیے، اور اللہ کہتا ہے میں کروں گا، جب تم اسلام سے ہٹ کے اپنی مرضی کی زندگیاں گزارو گے نا تو کروں گا۔ تو اس سے بچنا چاہیے، آپ کا اپنا فائدہ ہے۔ یہ ایک دل کا درد تھا جو آپ سے شیئر کیا، ٹھیک ہے۔ ہو سکے تو اس کو آپ اپنے پیاروں سے شیئر کریں تاکہ ان کی بھی اصلاح ہو، وہ غلط لوگوں کے پاس جانے سے بچیں۔ قرآن مجید آپ کے پاس ہے، سورہ فاتحہ، آیت الکرسی، آخری 4 قل پڑھیں بھی، پانی پہ بھی، خود پہ بھی، بچوں پہ بھی، گھر کے کونوں میں بھی، انشاءاللہ ہر چیز کا علاج ہے۔ یہ میڈیکلی بیماریوں کا بھی علاج ہے، نفسیاتی، روحانی، جسمانی، جادو، نظر، اسیب، ہر چیز بھاگ جائے گی، لیکن پرمنٹ پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ بلا ناغہ پڑھیں، 2-4 منٹ جو ہے لگتے ہیں، ہر نماز کے بعد پڑھیں، رات سونے سے پہلے ہیں جی۔ قرآن و حدیث کی پابندی کریں، گانا بجانا، بے پردگی، نمازوں کی جو ہے نا وہ بے قاعدگی چھوڑ دیں، اللہ رسول کی بات مانیں، حقوق اللہ، حقوق العباد ہے جی، یہ ساری پوری کریں۔ میں کہتا ہوں ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بھی آپ پڑھیں گے، وہ بھی اثر کرے گا، ٹھیک ہے، لیکن پرمنٹ، آزمانے کے لیے نہیں کہ دیکھتا ہوں جی، دیکھتی ہوں، آزماؤں، فائدہ ہوتا ہے یا نہیں، اللہ کو نہ آزماؤ۔ اللہ نے کہہ دیا قرآن میں شفا ہے تو شفا ہے، آزمانے کے لیے نہیں ہے، یقین توکل کے ساتھ پڑھو کہ مجھے ہوگی شفا، اور اللہ ضرور دیتا ہے شفا۔ ہم نے کینسر کے علاج کیے ہیں الحمدللہ، ڈاکٹروں کے جواب دیے ہوئے مریض دم سے الحمدللہ فون کال کے دم سے ٹھیک ہوئے۔ اپنے پیاروں سے شیئر کریں تاکہ لوگ عاملوں سے بچیں، اپنا علاج خود گھر میں جو ہے وہ کریں۔ قرآن مجید آپ کے پاس ہے۔